مارشل آرٹ جنگی فنون. ہماری 11 ایپیسوڈ کے بعد اب یہ 12ویں ایپیسوڈ جو ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم بہت اہم بات بتانے کی کوشش کریں گے. وہ بہت اہم بات یہ ہے کہ مارشل آرٹ کا اگر تعلق ہم چائنا سے کہتے ہیں اور دیگر اینشنٹ یعنی پرانے قدیم زمانے کے سے لیتے ہیں، تو کیا آج عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ تک ان کی فارم موجود ہوگی یا نہیں؟ صحابہ اکرام سے لے کے ان کے بعد کے زمانے کی ہسٹری کو تو جلا دیا گیا، لیکن ان کی طریقت کو ختم نہیں کیا جا سکتا. کہیں نہ کہیں اس کا ہمیں کہیں نہ کہیں عنصر مل جاتا ہے. لیکن جو لوگ اس پہ کام کرتے رہے اور ہماری ہسٹری کو جلاتے رہے اور اپنی ہسٹری لکھتے رہے، ان کی ہسٹری بھی آپ کو 1000 سال 1200 سال اور بہت سے بہت 800 سال میں ہی ملے گی، اس سے پرانی نہیں ملے گی. فینٹیسی متھ، ایسی کہانیاں جو خود بنائی جاتی ہیں، ایسی کہانیاں جو ایک خود ساختہ لکھی جاتی ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو تاریخ میں ایسی بہت ساری چیزیں گزری ہیں کہ جس میں سب سے اہم کردار اس بات کا لگایا جا سکتا ہے. بہت اہم چیز ہے کہ ہم حقیقت کو جانیں. خود ساختہ باتوں پہ یقین کرنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ہم کہانیاں اور افسانوں کو پڑھ کر اپنی نالج کو بڑھاتے ہیں اور غلط پریکٹس کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں. ہمیں پچھلے زمانے کو کہہ کر بہت ساری چیزیں ایسی سکھا دی جاتی ہیں جو ہماری صحت، ہماری زندگی اور ساتھ ساتھ ہماری اس پریکٹس کو بھی برباد کر دیتا ہے جو ہم نہیں سمجھ پاتے. بہت عجیب ایک بات ریسرچ کے دوران پتہ چلی. ایک اور ریسرچر ہیں کیون اینڈ ہوجز، جو امریکن آرمی کے بھی پارٹ رہ چکے ہیں ایک زمانے میں، اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. ان سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو آرٹ ہے، یہ جو انہوں نے سیکھا ہے، اس کی پیچھے محنت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی فارم انہوں نے جانی جو عثمان غازی سے منسلک ہے. اور عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کو تو آپ سب جانتے ہیں، مسلمانوں کے ایک ایسے غازی، ایک ایسے جنگجو ہیں جو ترک میں سلطنت عثمانیہ کے بانی بھی ہیں. تو یقینی سی بات ہے کہ یہود و نصارہ بالخصوص عیسائیوں کو جو ہے ان کے بارے میں اچھی طرح پتہ ہے. یہ جو کیون اینڈ ہوجز ہیں یہ خود آپ کو بتائیں گے کہ یہ فارم جانتے ہیں انہوں نے یہ بات کہاں سے سیکھی، یہ فارم کس سے سیکھی، اس فارم کا نام کیا ہے. عثمان کو تاریخ نے اوتھ مین کے نام سے لکھا ہے. اسپیلنگ کا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہے وہ عثمان. وہ کہتے ہیں کہ اوکیناوا کے اندر عثمان یعنی اوتھ مین ایک فارم ہے جو وہاں کی جگہ بھی ہے. تو ذرا بتائیں کہ عثمان اوکیناوا میں کیا کر رہا ہے. عثمان چائنا تو گیا تھا، لیکن عثمان سے منسلک اور بہت سارے فتوحات کہاں ہوئی. چائنا سے لے کر فرانس تک جہاد ہوا ہے. تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. فرانس تک ہوا اور مارشل آرٹ سے مسلمانوں کو نہیں آتی. چلیں یہاں یہ بات مانتے ہیں. سب سے پہلے ہم کیون ہوجز کا فارم بھی دیکھنا چاہیں گے اور ساتھ ساتھ ان کا ایک چھوٹا سا انٹرویو جو انہوں نے ریسرچ کے دوران مجھے خود دیا اس کو بھی ہم دیکھیں گے. Stay connected with us, please. Watch carefully. Hello, my name is Kevin Dwayne Hughes. I am head of the Kodobuge Hoson Kinkyukai, a research organization dedicated to researching old training methods and technique methods of old school martial arts. I'm also in charge of the Tenkido-kan, which is the name of the school that I teach my martial arts, yoga, qigong, and other things out of. I'm also vice president of the KDKKR, which is an organization in Pakistan ran by Rinchi Dinesh Khan. The form you're about to see is called Itomankawa no Eku, and Eku is a bodor, and Itoman is an area on the island of Okinawa. This form I learned from my sensei Jerry Gould. Jerry Gould is a student, or was a student of the former Eizo Shimabuko. The style is commonly called Shobayashi Shorinryu within the United States. پوری دنیا کو متاثر کرنے والی مارشل آرٹ چائنیز مارشل آرٹ در حقیقت فلموں کے ذریعے عوام کے سامنے آئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنیز مارشل آرٹ بظاہر چائنیز مارشل آرٹ ہے، لیکن فلموں کے ذریعے آنے والی مارشل آرٹ ہی اصل مارشل آرٹ ہے جو عوام جانتی ہے. فلموں کے اندر تمام مارشل آرٹ کا اپنا ایک پرسنل اسٹوڈیو ہوتا ہے جس پہ مارشل آرٹ کے اسٹنٹ کیے جاتے ہیں. کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن اسے حقیقت دکھایا جاتا ہے بہترین سے بہترین انداز میں.
دکھایا یہ جاتا ہے کہ مارشل آرٹ میں ایسی ٹیکنک کا استعمال کیا کہ سامنے والا ڈھیر ہو گیا. در حقیقت ڈھیر نہیں ہوا، پری ارینج فائٹ تھی، ایک ڈیمو تھا، لیکن عوام الناس کے اندر دماغ میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی سوچ ٹرانسفارم کر دی جاتی ہے، اور مارشل آرٹ کی اس ٹیکنک سے لوگ انجان ہو جاتے ہیں جو ہاتھوں کے اندر اور جسم کے اندر تکوینی نظام اور قوت مدافعت کا نظام کو بھی تعلق رکھنے میں کام آتا ہے. عوام الناس کی بدنصیبی رہی ہے کہ مارشل آرٹ کو فلموں سے منسوب کیا گیا ہے، اور اسی طرز سے مارشل آرٹ کی اہمیت اور اس کے طرز کو سمجھا اور سیکھا گیا ہے. بے شک عموماً مارشل آرٹسٹ کسی استاد کے زیر نگرانی ہی پلتے ہیں، لیکن فلموں کا عنصر ان کے اندر کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. مارشل آرٹ خود اپنے آپ میں ایک عبادت کے مانند ہے، یعنی کہ اپنی جسم، روح، اعمالوں کی حفاظت کرنے اور اپنے کھانے پینے کی حفاظت کرنا اس میں لازم ہے، جیسے کہ آپ کے مذہب کے اندر ہے. اسی لحاظ سے آپ کی مارشل آرٹ آپ کے جسم اور آپ کے ایمان کا بہت اہم کردار ادا کرنے میں ساتھ دیتی ہے. ہم تمام مارشل آرٹسٹ کو اس طرز سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فینٹیسی، متھ اور خود ساختہ بنائی ہوئی دوسرے ممالک کی مارشل آرٹ سے بہتر ہے کہ وہ اپنی جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روحانیت کو سمجھے اور اس کے ساتھ تربیت حاصل کر کے اس کا بہترین انتخاب بھی خود کرے، تاکہ کیا اچھا ہے اور کیا برا اس کا فیصلہ بھی خود کیا جا سکے. کب تک ہم تمام دوسرے ممالک سے مارشل آرٹ سیکھیں گے جبکہ ہم خود اس کے بانی رہے ہیں، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اس کے بانی رہے ہیں. لیکن اس بات کا قطعی یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہر انسان مارشل آرٹ خود ہی بنا لے. یاد رہے کہ جب تک کسی ترتیب، کسی علم کو سیکھا نہ جائے، انسان کے چاروں دماغ کے کھانے کھلتے نہیں، اور چاروں دماغ کے کھانے کھل جاتے ہیں تبھی علم اندر بصیرت کی شکل میں سما جاتا ہے. اسی کے بعد انسان کوئی تخلیق یا کوئی تحقیق کر پاتا ہے، بنا اس کے جہالت کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. اس ویڈیو میں بھی بخوبی دیکھا جا سکتا ہے کہ مارنے سے پہلے چھونے پہ ہی لوگوں کو تکلیف کا احساس ہو جاتا ہے. چھو لیا تو کرنٹ سے لگ جاتا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں. بھلا ایسی بھی کوئی ٹیکنک ہوتی ہے؟ دیکھیں کہ دنیا کیسی ہے. اگر یوٹیوب سے، فیس بک سے مارشل آرٹ کو سیکھیں گے تو نہ جانے کیا کیا سیکھ لیں گے، اور یقیناً وہ جہالت سے کم نہ ہوگی. یاد رہے، مارشل آرٹ کک پنچ کو ایک دوسرے کے اوپر اپلائی کرنا نہیں ہے. مارشل آرٹ ایک الگ طرز، ایک الگ علم ہے. جب یہ جنگی فنون تھا تو یہ صرف جنگ تھا، آرٹ نہیں تھا. لیکن جب یہ آرٹ بنا تو اس کا تعلق جنگ سے ختم کیا گیا، اور اس میں تمام جنگ کے عناصر کو ختم کر کے آرٹ کی شکل میں بنانے میں ہاتھ دوسرے لوگوں کا تھا. مسلمانوں کی ہسٹری کہیں ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہماری ہسٹریوں کو جلایا گیا، چھپایا گیا، لیکن پھر بھی آج جو ہسٹری ملتی ہے اتنی ہی ہسٹری کو اگر پڑھ لیا جائے تو یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تمام دنیا کی طاقتور قوتوں کو زمین پہ گرا دینے والی طاقت مسلمان ریاستیں رکھتی تھیں. ایمان ہو یا طاقت، مارشل آرٹ ہو یا ہینڈ کمبیٹ کے ساتھ ہتھیار، مسلمان صف فہرست اپنی مثال آپ تھے. ہم نے اپنی آج کی ویڈیو میں بھی یہ بتانے کی پوری کوشش کی ہے کہ پرانے زمانے سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک اور عثمانیہ ریاست سے لے کر آج تک مارشل آرٹ کے اندر جو شدت آئی اور جو جدت آئی وہ تمام مسلمانوں کے ذریعے سے آئی. یہی وجہ ہے کہ چائنا کے اندر اگر مارشل آرٹ کو دیکھیں تو کئی صحابہ اکرام اور خاص سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور ان کے بعد عباسی ریاست کا نام بھی آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور کئی لوگ ایسے ہیں، عیشا شدالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طریقت چائنا میں پائی جاتی ہے، کیونکہ آج بھی نقش بندی سلسلہ چائنا میں اوپر ہے. اور مسلمان مضبوط ریاست نہیں لیکن بہت مضبوط عبادت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہر مسجد، ہر عبادت گاہ کے اندر چائنیز مارشل آرٹ یو ہیوکان کی ریاست کرائی جاتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم آج اپنے آباء و اجداد اور اپنے اسلاف کو بھول گئے، لیکن چائنا کے اندر آج بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے. انڈونیشیا کے اندر پنساک سلات کے نام سے ایک مسلم مارشل آرٹ سکھائی جاتی ہے.
یہ مسلمانوں کے ذریعے سے بنائی گئی، حتیٰ کہ فلپائن کے اندر بھی جو کالی اسکریما اسٹک، اس کا بانی بھی محمد ہے۔ محمد نامی یہ شخص ایک افسانوں میں کہیں کھو گیا، اور آج فلپین کے وہ لوگ جو ارجنٹینا کے قبضہ کرنے کی وجہ سے عیسائی ہوئے مسلمان سے، وہ بھی اسرائیل کو کرتے ہوئے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہوئے اس کا بانی بھی خود کو کہتے ہیں۔ چائنا کے اندر بھی 1000 سال سے پہلے بھی چائنیزوں سے مسلمان اپنی تجارت کیا کرتے تھے، یعنی عرب سے ریشمین کپڑا لا کر چائنا میں بیچا کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چین کا رستہ اختیار کرو، جس سے آج کے زمانے میں کئی لوگ یہ کہتے ملتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جائیں۔ در حقیقت جو خود علم کا گھر ہو وہ چین میں کیوں بھیجے گا؟ اس بات کو یہاں پہ بتانے کے بعد میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ چائنیز لوگ مسلمانوں سے مارشل آرٹ سیکھتے تھے، بھلا وہ مسلمان نہیں بھی ہوتے تھے، لیکن وہ اپنی مارشل آرٹ کا علم اور اس کا طرز، یہاں تک کہ جو عنصر ہم نے آپ کو آج تک دکھائے جس میں سجدہ، تسبیحات اور ساتھ ساتھ عبادت کرنے کے کئی الگ الگ عنصر دکھائے، وہ مارشل آرٹ کے اندر اور مذاہب کے اندر، چینیوں کے اندر آج بھی پائے جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ ثابت کرتا ہے کہ مسلمان سے سیکھنے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئیں، لیکن حالات زمانے بدلتے گئے اور چیزوں میں بدلاؤ آتا گیا، اور یہی مارشل آرٹ آج الگ الگ طبقوں میں، گاؤں میں، شہروں میں اپنے انداز میں کرنے کی وجہ سے بدلاؤ میں دکھتی ہیں، لیکن ان کا بانی مسلمان ہے۔ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، یہ تو صرف مارشل آرٹ کی پرانی ہسٹری تھی جو اپنے آباء و اجداد و اسلاف کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ صرف کوشش کی تھی جو آج آپ تمام لوگوں کے سامنے یہ ریسرچ پیش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی کس کوشش میں، اپنے ان پارٹس میں، اور آنے والے چند پارٹس اور بھی ہیں جس میں ہم مکمل طور سے ہر بات کو واضح طور سے کھول دیں گے۔ عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ کا کاتا اوتمین کیسے امریکہ کی فوج میں شامل ہوا، کیسے اوکیناوا میں اس کا شہر بنایا گیا، آخر کیا راز ہیں کہ جس کے پیچھے یہ باتیں چھپائی جاتی رہی ہیں؟ سوچئے گا۔ تمام مسلمانوں کو یہ ظاہر کرایا گیا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ تمام مارشل آرٹ کے اندر اور دوسری زندگی کے معاملات میں مسلمانوں کو یہ ظاہر کرایا گیا ہے کہ وہ بے ایمان ہیں، بدنام ہیں، کسی کام کے نہیں۔ در حقیقت یہ پورا ایک جال ہے جسے پھنسایا گیا ہے، اور یہاں آنے والے کچھ زمانوں میں ہم اس کا ایک بہت بڑا نقصان بھگتیں گے اگر ہم نے اپنے آج کو نہیں سنبھالا۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا ایک طرز تھا کہ جس میں روزانہ خانقاہوں میں اور عبادت گاہوں میں جا کے اپنی اصلاح کروانے کا، یہی طرز مارشل آرٹ میں آج کلر بیلٹ کے اندر آیا ہے، تاکہ آپ روزانہ مارشل آرٹ کی پریکٹس کریں اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کریں۔ دن بدن بدلاؤ آئے گا۔ مسلمانوں کی ہسٹری ڈھکی چھپی نہیں۔ سادے مسلم سائنٹسٹ مسلم تھے، پر آج مسلم سائنٹسٹ موجود نہیں۔ ہم اپنے آج کو کوستے نظر آتے ہیں، اپنے کل کو یاد نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے کل کی محنت کو کھو دیا اور آج بنا محنت کے پرانا زمانہ چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا جس میں ہماری اصلاح کے علاوہ دوسروں کی بھی اصلاح ہو سکے، اور زندگی خالی اصلاح ہی میں نہیں گزر جائے۔ در حقیقت اصلاح کی بیس پہ ایک کارنامہ انجام دینا ہوگا۔ کفار کی منافقت اور ان کا جال کچھ چھوٹا نہیں رہا۔ آج مسلمانوں کے اندر وہ زہر گھول دیا گیا ہے۔ دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے مسلمان آج الگ اپنے اپنے ملکوں میں تمام مسلمانوں کو اور ان کے نظام کو کوستے ملتے ہیں۔ یہی وہ جال ہے جو کفار یہود و نصارہ نے پہلے بھی پھیلایا اور آج پھر پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ بے شک کہ جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی فیصلہ ان کے ہاتھ ہوگا، اور وہ جو بہکاوے میں، شر میں آ جائیں گے یقیناً وہ نقصان اٹھائیں گے۔ ہم اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی اگر عزت کریں گے تو زمانہ ہمیں یاد رکھے گا، نہیں تو ہم ایک قصہ بن کر بھلا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو مومن پسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ مومن مضبوط پسند ہے۔ مضبوط مومن جب اپنی عبادت کرتا ہے تو عبادت کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ مضبوط مومن اگر فیصلہ کرتا ہے تو صحت اچھی ہونے کی وجہ سے اس کا فیصلہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ مضبوط مومن ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کی صحت اسے یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ اور اپنے جسم کا استعمال کر سکے، یہاں تک کہ
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنگ کرنے کے لیے بھی میدان جہاد میں وہ اپنی اس صحت اور اپنے ایمان کی وجہ سے ہی فیصلہ کر پاتا ہے اور میدان جہاد میں یا تو شہادت نصیب کرتا ہے یا غازی ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ پہلوانی کرے، تیراکی سیکھے، تیر اندازی سیکھے، شمشیر زنی تلوار بازی سیکھے، ہینڈ کمبیٹ سیکھے، اپنی صحت کو بنانے کے لیے اپنے جسم کو مضبوط بنائے، یہاں تک کہ میدان جہاد میں جانے سے پہلے جہاد کی تیاری کرے، اپنے ملک کی حفاظت کرے، اپنے ملک و قوم کے لوگوں کی حفاظت کرے، حتیٰ کہ کفار اگر مشکل میں ہوں تو وہ ان کی بھی حفاظت کرے تاکہ کفار اس کے حسن سلوک کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ حسن اخلاق بہت اہم چیز ہے۔ علم اگر عمل کے ساتھ ہو تو نعمت ہے، نہیں تو جہالت۔